آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ اب آپ محمود احمد خان سے خبریں سنیے۔ پہلے آج کی سرخیوں پر ایک نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ادھمپور سری نگر بارہمولہ ریل لنک کو کیا قوم کے نام وقف۔ سری نگر اور کٹرا کے درمیان ٹرین سروس شروع۔ جموں کشمیر کے نوجوان ملک کے مشن مینوفیکچرنگ کا متحرک حصہ بنے، وزیر اعظم کی تاکید۔ ایل جی منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کشمیر کو ریل رابطے کے ذریعے ملک کے ساتھ جوڑے جانے کو تاریخی نوعیت کا دیا قرار۔ اور جموں کشمیر میں کل منائی جائے گی عید الاضحیٰ کی تقریب۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج جموں کشمیر کے اپنے دورے کے دوران 46,000 کروڑ روپے لاگت والے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا۔ ان میں ادھمپور سری نگر بارہمولہ ریل لنک پروجیکٹ بھی شامل ہے۔ وزیر اعظم نے ریاسی میں دنیا کے سب سے اونچے اور انجینئرنگ کے شاہکار چناب ریل پل کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کٹرا سے سری نگر اور سری نگر سے کٹرا کے لیے ریل سروس کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس طرح کشمیر وادی کو ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ ریل کے ذریعے جوڑا گیا ہے۔ اپنی تقریر میں وزیر اعظم نریندر مودی نے اس پروجیکٹ کے افتتاح کو ملک خاص کر جموں کشمیر کے لیے تاریخی نوعیت کا قرار دیا۔ ادھمپور سری نگر بارہمولہ یہ ریل لائن پروجیکٹ یہ صرف نام نہیں ہے، یہ جموں کشمیر کے نئے سامرتھ کی پہچان ہے، بھارت کے نئے سامرتھ کا جے گوش ہے۔ چناب برج اور انجی برج کا لوکارپن کرنے کا اوسر ملا ہے۔ آج ہی 2 نئی وندے بھارت ٹرینیں جموں کشمیر کو ملی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت دہشت گردی کے خاتمے کے اپنے سخت موقف پر کاربند ہے۔ انہوں نے پہلگام حملے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے آپریشن سندور کے ذریعے پاکستان کو ایک کرارا جواب دیا۔ پاکستان کی سازش کے خلاف جس پرکار جموں کشمیر کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، جموں کشمیر کے عوام نے اس بار جو طاقت دکھائی ہے، یہ صرف پاکستان نہیں، دنیا بھر کی آتنکوادی مانسکتا کو جموں کشمیر کے لوگوں نے کڑا سندیش دیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کیسے آپریشن سندور نے آتم نربھر بھارت کی طاقت دکھائی ہے۔ آج دنیا بھارت کے ڈیفنس ایکو سسٹم کی چرچا کر رہی ہے، اور اس کے پیچھے ایک ہی کارن ہے، ہماری سیناؤں کا میک ان انڈیا پر بھروسہ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جموں کشمیر میں ترقیاتی عمل کی راہ میں آنے والی کسی بھی رکاوٹ کو دور کیا جائے گا۔ نریندر مودی کا وعدہ ہے، میں یہاں وکاس کو رکنے نہیں دوں گا۔ یہاں کے نوجوانوں کو سپنے پورا کرنے سے کوئی بھی بادھا اگر رکاوٹ بنتی ہے تو اس بادھا کو پہلے مودی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نریندر مودی نے جموں کشمیر کے نوجوانوں سے تاکید کی کہ وہ اپنے ہنر اور اختراعی خیالات کے ساتھ ملک کے مشن مینوفیکچرنگ کا حصہ بنیں۔ اس سال کے بجٹ میں ہم نے مشن مینوفیکچرنگ کی گھوشنا کی۔ اس مشن کے تحت سرکار مینوفیکچرنگ کو نئی اڑان دینے کا کام کر رہی ہے۔ میں جموں کشمیر کے یواؤں سے کہوں گا، آئیے اس مشن کا حصہ بنیے۔ دیش کو آپ کی آدھنک سوچ چاہیے، دیش کو آپ کے انوویشن کی ضرورت ہے۔ آپ کے آئیڈیا، آپ کی اسکل بھارت کی سرکشا کو، بھارت کی ارتھ ویوستھا کو نئی اونچائی دیں گے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر دیگر کئی پروجیکٹ قوم کے نام وقف کیے۔ افتتاحی رسم کے موقع پر سڑک ٹرانسپورٹ کے وزیر نتن گڈکری، ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو، مرکزی وزراء ڈاکٹر جتیندر سنگھ، وی سومنا اور رونیت سنگھ کے علاوہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری، ممبران پارلیمنٹ جگل کشور، آغا سعید روح اللہ مہدی اور غلام علی کھٹانہ موجود تھے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے وزیر اعظم کے ہاتھوں ریل پروجیکٹ کے افتتاح پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج کے دن کو تاریخ میں یاد کیا جاتا رہے گا۔ اپنی تقریر میں ایل جی نے کہا، دیش کے 2 چھوروں کو ملا کر کے اپنے سردار ولبھ بھائی پٹیل اور ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کے سپنوں کو بھی ساکار کیا۔ آدرنی پردھان منتری جی، 2019 کے پشچات
जम्मू कश्मीर ने सामाजिक और आर्थिक क्रांति की एक नई मसाल आपने जलाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इंडस्ट्री के हजारों प्रोजेक्ट इस बात के गवाह हैं कि जम्मू कश्मीर के सैल शिखरों और वादियों में तरक्की की नई बहार बह रही। आपने जम्मू कश्मीर के हर एक वर्ग को नई शक्ति और आत्मविश्वास दिया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर को रेल राब्ते के जरिए मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ जोड़े जाने को एक तारीखी हुसूलिया भी करार देते हुए कहा है कि इससे सियाहत और कारोबार को मजीद फ़रोग मिलने के अलावा आम लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होगी। कटरा में वज़ीर आज़म के हाथों इस सर्विस के इफ्तिताह के बाद एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि उनकी सरकार विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर के ख्वाब को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज रियासी ज़िले में तामीर किए गए चिनाब रेल ब्रिज के कई वर्करों के साथ बात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्हें इस बात पर खुशी हुई कि ये वर्कर अपने हम वतनों के लिए जदीद तरीन ढांचे की तामीर के अज़्म पर कायम हैं। एक और पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्हें चिनाब रेलवे पुल पर तिरंगा लहरा कर काफ़ी फ़ख्र महसूस हुआ। कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स कम डीलर्स यूनियन ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर ट्रेन सर्विस की शुरुआत का खैर मकदम किया है। यूनियन के सदर बशीर अहमद बशीर ने कहा है कि कश्मीर से मुल्क के दीगर इलाकों के लिए गुड ट्रेन सर्विस भी शुरू की जानी चाहिए ताकि कश्मीर के हॉर्टिकल्चर शोबे की मजीद तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने अपने तासुरात का कुछ इस तरह इजहार किया। आज वंदे मातरम का जो इफ्तिताह कटरा में किया गया, हम इसके लिए अपने ऑनरेबल वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी जी, रेलवे मिनिस्टर और काबीना के दूसरे बाकी वजीरों को दिल के अमीर गहराइयों से अपनी तरफ से, वादी के तमाम फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स की तरफ से और कश्मीरी कौम की तरफ से दिल के अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस गुजारिश के साथ कि आने वाले वक्त में श्रीनगर से मुल्क के बाकी हिस्सों तक डायरेक्ट गुड्स ट्रेन भी चलनी चाहिए और पैसेंजर ट्रेन भी चलनी चाहिए। इंशाल्लाह ये हमारे लिए एक गेम चेंजर होगा। कश्मीर की इक्तिसादी हालत इंशाल्लाह बेहतर होगी और हमारे टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए और कश्मीरी कौम के लिए एक बेहतरीन तोहफा है। मरकज़ में NDA सरकार के 11 साल मुकम्मल हो गए हैं। इन 11 सालों के दौरान मुख्तलिफ शोबों की तरक्की के लिए सरकार ने इस्लाही और इनकलाबी नौयत के इक़दामात किए जिनसे आम इंसान की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हुई। सरकार की जानिब से मुतारिफ़ की गई तरक्याती पॉलिसियों में कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र है। मुल्क में पिछले 10 बरसों के दौरान आला तालीमी इदारों की तादाद 51,000 से बढ़कर 70,000 से ज़ायद हो गई है, जबकि यूनिवर्सिटियों की तादाद 760 से बढ़कर 1,334 हो गई है। कौमी तालीमी पॉलिसी की बदौलत तिब्बी और तकनीकी तालीम के शोबे में भी इनकलाबी नौयत की तब्दीली आई है। चंडीगढ़ में आज शुमाली रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की रीजनल पावर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 मुनक़द हुई। इस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर के काबीनी वज़ीर जावेद अहमद राना ने भी शिरकत की। उन्होंने बिजली के शोबे में जम्मू कश्मीर को दरपेश मुश्किलात का जिक्र करते हुए कहा कि यूटी में बिजली की सूरत हाल को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए किशनपुर मोगा तरसीली लाइन की गुंजाइश बढ़ाने के अलावा 400 KVA ग्रिड स्टेशन सीऑट की तामीर मुकम्मल की जानी चाहिए। उन्होंने जम्मू कश्मीर में छोटे पन बिजली प्रोजेक्टों के क़याम के इम्कानात को भी उजागर किया। मुल्क भर में जारी 15 रोज़ा विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत जम्मू कश्मीर में भी बेदारी सरगर्मियों का इनकाद जारी है। अभियान की अहमियत के बारे में कृषि विज्ञान केंद्र बडगाम के सरबराह प्रोफेसर बिलाल अहमद लोन ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हमारे ये जो विकसित कृषि संकल्प अभियान जो चल रहा है, जिसमें हम अवेयरनेस दे रहे हैं सॉइल हेल्थ कार्ड्स की, या फर्टिलाइजर किस तरह यूज करना है, पैकेज ऑफ खरीफ सीजन की पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, किस क्रॉप में कितना आप दूरी पे लगाना है या फर्टिलाइजर कितना डोज देना है। साथ ही में हमने प्रमोशन किया HD एप्पल का भी, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का भी और प्रमोशन ऑफ नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग का। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है और HADP खासतौर पर ये जो प्रोडक्ट फॉरेस्ट चल रहा है यहाँ पे, और JKSIP का HADP के बारे में बताते हैं। ज्यादातर हमने इसी पे जोर दिया स्कीम्स पे, और किस तरह ये वाटर कंजर्व हो सकता है, ट्रेजरी रिडक्शन किस तरह हो सकती है फॉर वुमेन में, इसी के बारे में हमने बताया। तो हर दिन हम लिटरेचर भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दुनिया भर से आए हुए लाखों हज आज़मीन ने सऊदी अरब के शहर मक्का में हज के बेशतर और अहम अरकान अदा किए हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला
حجاج کرام نے آج صبح منا پہنچ کر رمی جمرات کیا اور جانوروں کی قربانی پیش کی۔ حجاج کرام کل بھی رمی جمرات کریں گے اور طواف زیارت ادا کریں گے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس دوران آج سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں عید الاضحیٰ کی تقریب عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی کل عید الاضحیٰ کی تقریب سعید مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں وادی کی مساجد، خانقاہوں اور عیدگاہوں میں عید نماز کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں۔ نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع آثار شریف درگاہ حضرت بل میں ہوگا، جہاں عید کی نماز صبح 10 بجے ادا کی جائے گی۔ خانقاہ مولا سری نگر میں نماز عید صبح 11 بجے، زیارت نقش بند صاحب خواجہ بازار میں صبح 10 بجے، زیارت پیر دستگیر صاحب خانیار میں صبح 9 بجے، زیارت مخدوم صاحب اور زیارت سعید میر یعقوب صاحب سونوار میں صبح 9:30 بجے عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ سماج کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والی کئی شخصیات نے جموں کشمیر کے لوگوں کو عید کی مبارکباد دی ہے۔ معروف ڈوگری ادیب اور پدم شری ایوارڈ یافتہ پروفیسر للت کمار منگوترا اور دیگر کئی شخصیات نے اپنے پیغامات میں کہا: دیکھیے، جو عید کا تہوار ہے نا، یہ ملن کا تہوار ہے، خوشی کا تہوار ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ جتلانے کا تہوار۔ میری طرف سے سارے جموں کشمیر کے رہنے والے لوگوں کو، ہر طبقے کو عید کی مبارک ہے۔ عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر تمام اہل اسلام اور خاص طور پر شعبہ سیریکلچر سے جڑے افراد کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خداوند تعالیٰ سے دست بدعا ہوں کہ یہ عید خوشیوں اور شادمانیوں کی نئی نوید لے کر آئے۔ عید کی خوشیوں میں غریبوں اور مسکینوں کو بھی شامل رکھے۔ میرا نام سید ہمایوں کیسر ہے۔ میری جانب سے ہم وطنوں کو عید کی مبارکباد، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت کرے، ہمارے عمل بہتر کر دے اور ہمیں صبر عطا فرمائے۔ JNK بلائنڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے میں چیئرمین شوکت غنی لون، میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے عوام الناس کو عید قربان کا بہت بہت مبارک۔ جو ضرورت مند ہے، غریب، غربا، یتیم، مسکین، محتاج، بیوائی، معذور لوگ، ان کو بھی اس خوشی کے دن پہ اپنے ساتھ ساتھ یاد رکھا جائے تاکہ وہ بھی عام انسان کی طرح اس دن کو خوشیوں میں گزارے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے عید الاضحیٰ کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ دن ہمیں دیانتداری اور سچائی اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ وزیر صحت سکینہ یتو نے جموں کشمیر کے عوام کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ یہ دن لوگوں کے لیے خوشحالی کی نوید لے کر آئے گا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور PDF چیئرمین حکیم محمد یاسین نے جموں کشمیر کے لوگوں کو عید کی مبارکباد دی ہے۔ جمعیت ہمدانیہ کے سربراہ مولوی ریاض احمد ہمدانی، امپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے صدر فیاض شبنم اور JK ویلفیئر سوسائٹی کے چیئرمین شیخ ماجد نے بھی لوگوں کو عید کی مبارکباد دی ہے۔ عید الاضحیٰ کی آمد کے پیش نظر سری نگر اور وادی کے دیگر قصبہ جات میں بازاروں میں کافی گہما گہمی دیکھنے کو ملی۔ یوم عرفہ کی مناسبت سے آج لوگ اشیاء خوردنی اور ملبوسات کی خریداری میں مصروف نظر آئے۔ حکام نے لوگوں کی سہولت کے لیے تمام تر انتظامات کیے ہیں، جبکہ بازاروں میں ضروری اشیاء کی دستیابی اور نرخوں کی اعتدالی کو یقینی بنانے کے مناسب اقدامات کیے گئے ہیں۔ اینٹی کرپشن بیورو نے میونسپل کمیٹی بانڈی پورہ میں غیر قانونی تقرریوں کے ایک معاملے میں بیورو کی ایک خصوصی عدالت میں چارج شیٹ دائر کی ہے۔ تحقیقات کے بعد اینٹی کرپشن بیورو کو پتہ چلا ہے کہ سال 2009-10 کے دوران میونسپل کمیٹی کے اس وقت کے عہدیداروں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے غیر قانونی طور 82 افراد کی تقرری عمل میں لائی ہے۔ نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت سماج کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے ملک بھر میں ہر سطح پر کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام: اپنے اچھے سواستھ کے لیے، اپنے سنتلت جیون کے لیے، اپنے جیون میں سفلتا کے لیے، اپنے من کی شانتی کے لیے، اپنے پریوار کے سکھ کے لیے، اپنے راشٹر کی سرکشا کے لیے سے نو ٹو ڈرگس۔ جموں کشمیر میں نوجوانوں کو اس لت سے دور رکھنے کے لیے درکار اقدامات کے ضمن میں ایک سینئر ٹیچر خورشید احمد خورشید نے کہا:
نشہ ایک ناسور ہے، یہ سماج کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ نشہ کرنے والا شخص نہ صرف سماج میں بے عزت ہو جاتا ہے بلکہ اقتصادی لحاظ سے بھی بدحالی کا شکار ہو جاتا ہے، اور بالآخر اسے اپنی جان عزیز سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ نشہ کرنے والے پرائے نہیں ہیں بلکہ ہمارے اپنے لخت جگر ہیں۔ ہمارے سماج کے ہر ذی شعور فرد پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے آس پڑوس، محلے یا گاؤں میں تلاش کر کے دیکھے کہ کہیں کوئی ایسا نوجوان تو نہیں ہے جو نشے کی اس بدعت میں مبتلا ہو چکا ہے، اور اسے اس بدعت سے باہر نکالنے کی بھرپور کوشش کی جانی چاہیے۔ آپریشن سندور کے تحت سفارتی مہم کے ایک حصے کے طور پر بی جے پی کے پارلیمنٹ ممبر روی شنکر پرساد کی قیادت والا وفد جرمنی پہنچ گیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جرمنی میں قائم بھارتی سفارت خانے نے کہا ہے کہ یہ وفد اس ملک کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ ملاقات کے دوران دہشت گردی کے خلاف بھارت کا موقف ان کے سامنے رکھے گا۔ بڈگام ضلع کے چرمجرو بیروا سے تعلق رکھنے والی ایک ہونہار تائیکوانڈو کھلاڑی لبنہ نصیر نے چوتھے کیڈٹ اینڈ جونیئر نیشنل تائیکوانڈو چیمپئن شپ 2025 میں سونے کا تمغہ جیت لیا ہے۔ آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے لبنہ نصیر نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ میرا نام لبنہ نصیر ہے، میں ایک تائیکوانڈو ایتھلیٹ ہوں اور میں کھیلو انڈیا تائیکوانڈو سینٹر سری نگر میں ٹریننگ کرتی ہوں۔ میں نے ریسنٹلی 4th کیڈٹ اینڈ جونیئر نیشنل چیمپئن شپ جو کہ دہرادون اتراکھنڈ میں ہوئی، ادھر گولڈ میڈل اچیو کیا۔ میرے پیرنٹس، میرے کوچ اور میری پوری کھیلو انڈیا کی ٹیم نے مجھے بہت زیادہ مینٹلی اور ایموشنلی سپورٹ کیا۔ اسپورٹس کاؤنسل والوں نے جو فیسلٹیز پرووائڈ کی اس کی وجہ سے بھی میں اتنا اچھا پرفارم کر پائی ہوں۔ میں دل سے سب کو تھینک یو کہنا چاہتی ہوں۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38.3 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:19 پر اور غروبی آفتاب شام 7:41 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہو جاتا ہے۔ خبروں کا اگلا بلٹن آکاش وانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ اس وقت ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔